اچھا، ایک نعت خواں فروغ دین کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہم نے اور بھی ثنا خانوں سے اس حوالے سے پوچھا، سب نے ظاہر بات ہے کہ اپنے ایک عزم کا اظہار کیا اور جنرل پرسیپشن بھی بتایا کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے، یہ یوں ہو رہا ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ کہ کوئی جو دیکھنے والا مجھے ہے اس کو اپنے حساب سے ذہن میں رکھ لے کہ چاہے تو اس کو نیگیٹو لے چاہے اس کو پازیٹیو لے، لیکن میں بہت زیادہ پریکٹیکلی الحمدللہ میں نے 27 کنٹریز کا دورہ کیا ہے ماشاءاللہ. اور میں ایک بات بہت زیادہ بالکل اوپنلی کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا نا کہ نعت خواں جو ہے وہ فروغ دین کے لیے کیا کر سکتا ہے، تو انفارچونیٹلی آج کل اس سلوگن بن گیا کہ نعت خواں کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ پڑا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایوری ون از اسٹوپڈ. انفارچونیٹلی دس از ناٹ دا کیس. میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا چاہتا ہوں. میں جس خان وادے کی ہاتھ پر بیعت ہوں، نمبر 1 وہ جو میرا سلسلہ لینیج ہے میرے دادا سے. نمبر 2 جب میں نے اس گھرانے میں آنکھ کھولی 1981 میں، تو ہمارے دادا کے یہاں قصیدہ بردہ شریف 3 دہائیوں سے ہو رہا تھا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. سالانہ ربیع الاول شریف کی بڑی رات، جس میں آپ ماشاءاللہ اب تو شرکت آپ بھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ ٹائم دیتے ہیں کراچی میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا جی. اور اس وقت میرے دادا حضور کے دور میں اس دور سے ماہانہ 11ویں شریف کا ختم غوثیہ کا پروگرام چلتا تھا اور متواتر ثنا خواں حضرات تشریف لاتے رہے ہیں. ثنا خوانی کو عروج اس دور میں بھی ملتا رہا ہے اور قصیدہ بردہ شریف کی محفل میں بھی ثنا خواں کا ہونا لازمی. اس کی کچھ پری ریکویزٹس ہیں. اگر آپ کو واقعی نعت خوانوں کو لگتا ہے کہ نعت خواں بالکل کچھ نہیں کر رہا، آئی کین گیو یو اے بگیسٹ ایگزامپل ان دا فارم آف الحاج محمد اویس رضا قادری. انہوں نے نعت خوانی کو ریوائیو کیا ہے. آج بچہ بچہ ان کی گیت گاتا ہے، ان کی وجہ سے وہ باشرح بنے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں. آپ اس کی ایک اور پریکٹیکل ایگزامپل، لیونگ ایگزامپل ہے. میرے پیر و مرشد فجر میں اٹھتے، اگر زمبابوے تشریف لاتے، کہتے ہیں نثار کو اٹھا کے لاؤ، فجر کی نماز پڑھ کے سیدھا وہ مجھے نعتیں سنائے گا. تو میں فجر پڑھ کے حضرت کے روم میں جاتا تھا اور نعت سناتا تھا. اور حضرت کی کوئی گیدرنگ اگر تو ٹائم لمٹ بھی کم ہے کہ حضرت کو بیان کرنا ہے تو کہتے پہلے نعت سننی. واہ واہ واہ. تو کیا وہ نعت خوانی اور اب نعت خوانی بدل گئی ہے؟ میں نے تو پچھلے ادواروں کی بات ہی نہیں کی، میں تو ریسنٹ ڈیز کی بات کر رہا ہوں. لاسٹ 30 ایئرز جو میں نے دیکھے ہیں، تو میں نے تو اپنے آپ کو نہیں بدلا. میں تو وہی نعت خوانی کر رہا ہوں جو پچھلے دور میں ہو رہی تھی. ہاں تھوڑے سے وے آف ریڈنگ از ڈفرنٹ ناؤ اڈیز، اس پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ نعت خواں کوئی کام نہیں کر سکتا؟ کیا پوری رات نعت خواں نعت پڑھ کے صبح فجر نہیں پڑھتا؟ ایسا نہیں ہے. الحمدللہ میں اپنی ذات میں کہتا ہوں، میرے جتنے بھی لوگ منسلک ہیں مجھ سے، پابند سلاسل ہیں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وظائف، اوراد، قرآن کی تلاوت اور علم دین کا حصول. آپ کو میں ایگزامپل دوں میری بیٹی کی، شی از 14 ایئرز، مجھے کہنے لگی بابا آئی وانٹ ٹو بیکم این عالمہ. تو کیا میں نے اس کو فورس کر کے کہا کہ عالمہ بننا ہے؟ آپ کبھی بھی فورس کر کے دین امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. میں بائی برتھ میرے اندر یہ جینز موجود ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں نعت خواں بنوں، میں علم سیکھوں. میری بچی نعت خوانی کرتی ہے عورتوں کے پروگرامز میں جا کر. اس کو پتا ہے مجھے ویڈیو پہ نہیں آنا، میں گرل ہوں، میں ٹی وی پہ نہیں آؤں گی. میرے بابا نے مجھے ریسٹرکشنز دی ہوئی ہیں، میرے دادا نے مجھے سکھائی ہیں، مجھے باؤنڈریز پتا ہیں. تو اگر وہ بچی کہہ رہی ہے میں عالمہ بننا چاہتی ہوں، تو کیا میں کہوں گا نہیں؟ اگر کوئی باشرح نہیں ہے، پابند سلاسل نہیں ہے، اور اگر اپنی ذات پہ امپلیمنٹ نہیں کرتا دین کو، تو وہ دیندار نہیں ہو سکتا، وہ دین نہیں پڑھا سکتا، نہ نعت پڑھ سکتا ہے. تو میں اس کا قائل ہوں. باب یقین مانے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب، میں خاص طور پر آپ نے جو بات کی نا اس پر میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ انہوں نے سب سے زیادہ نعت خوانوں کی اصلاح کی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ میں نعت خوانوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. آپ بتائیے سر. ساتھ یہ بات، اور خالی بات نہیں، پریکٹیکل بھی، وہ کہتے ہیں میں نعت خوانی کے بغیر مجھے مزہ ہی نہیں آتا. تو آپ یوں کریں کہ بھائی آپ کا پھر اصلاح کا انداز کیسا ہے، وے آف ٹاکنگ کیسی ہے؟ آپ ایک نعت خواں کو پیار کرو گے، اس کو سینے سے لگاؤ گے، دست شفقت رکھو گے، اس کی اچھی چیز کو اپریشیٹ کر کے پھر کہو گے یار یہ اگر بری چیز ہے اس کو اگر مائنس کر دے تو وہ کیوں نہیں مانے گا؟ بالکل صحیح فرمایا. کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح. آپ بتائیں، آپ نے محفل نعت اٹینڈ کی ربیع الاول کی بڑی رات کو، آپ نے دادا کے یہاں کوئی ایسا کام دیکھا جو غیر شرعی تھا؟ ارے حضرت میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس محفل کی روحانیت کیا ہے، بیت نوری کی. آپ بتائیے. یقین مانے میں اب حالانکہ میں بہت ساری سالانہ میری محفلیں وہ میں اب میں معذرت کر چکا ہوں اس وجہ سے کہ میں اس محفل میں بڑے شوق سے اپنے پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ شرکت کرتا ہوں. مجھے بڑی رات کا لطف آتا ہے. غالباً 64 سالہ یہ محفل تھی سر. بڑی رات کا لطف آتا ہے. میں اس سے بڑا کیا جملہ آپ کو کہوں؟ بتائیے. آپ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں. اور ہاں،
نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.